حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. پچھلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے عورتوں کے مخصوص مسائل کو بیان فرمایا. اس کے بعد قسم کے ذریعے قسم کے مختلف احکام اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے. پھر ان آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین شوہر اور بیوی کے مختلف احکامات کو بیان فرما رہا ہے. کہا اللہ نے کہ للذین یؤلون من نسائہم تربصوا 4 اشہر، کہ جو لوگ یہ قسم کھائے ہیں کہ وہ اپنی بیویوں سے علیحدہ رہیں گے تو ان کے لیے اس کی مدت 4 مہینے ہے. فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر وہ رجوع کرنا چاہتا ہے تو یقیناً اللہ رب العالمین بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اگر وہ طلاق کا ارادہ رکھتے ہیں تو یقیناً اللہ رب العالمین سننے والا جاننے والا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ایلا کے احکامات بیان فرمائے. ایلا کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شوہر قسم کھائے کہ میں اللہ کی قسم میں اپنی بیوی سے 1 مہینہ یا 2 مہینے تک نہیں ملوں گا، میں اپنی بیوی سے 1 یا 2 مہینے تک یا 3 مہینے تک ملوں گا نہیں، اس سے تعلقات قائم نہیں کروں گا. اس بات کی قسم کھانا اس کو ایلا کہا جاتا ہے. ایلا اللہ رب العالمین نے اسی کا حکم یہاں پر بیان کیا کہ اگر کوئی اپنی بیوی سے تعلقات قائم نہ کرنے کی اگر قسم کھائی ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ اس قسم کو پورا کرے. یعنی اگر کوئی آدمی یہ قسم کھائے کہ 2 مہینے تک میں اپنی بیوی سے تعلق قائم نہیں کروں گا، تو اگر وہ 2 مہینے کی مدت تک اپنی بیوی سے تعلق قائم نہ کرے تو پھر اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی کفارہ نہیں ہے. اور اگر وہ 2 مہینے کی مدت ختم ہونے سے پہلے اپنی بیوی سے تعلقات قائم اگر کرتا ہے تو اس پر قسم کا کفارہ دینا ضروری ہے. قسم کا جو بھی کفارہ ہے اس کو ادا کرنا ہوگا. تو یہ ایلا کہا جاتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے ایلا کا اس کی مدت بھی بیان فرمائی کہ ایسا آدمی صرف 4 مہینے تک کر سکتا ہے. یعنی 4 مہینے تک وہ قسم کھا کر اپنی بیوی سے علیحدہ رہ سکتا ہے. 4 مہینے سے زیادہ آدمی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو معلق کرے یا کسی کو لٹکا کر چھوڑے. 4 مہینے تک اس کو اجازت ہے. اب 4 مہینے کے بعد یا تو وہ اپنی بیوی سے رجوع کر لے، تعلق قائم کر لے، یا پھر بیوی کو طلاق دے دے. اس طریقے سے 4 مہینے سے زیادہ مدت تک بیوی کو معلق رکھنا، لٹکائے رکھنا، بنا طلاق کے اپنانا بھی نہیں یا طلاق بھی نہیں دینا، اس قسم کا ایلا اسلام میں جائز نہیں ہے. 4 مہینے تک کی اس میں صرف گنجائش ہے. اور اگر 4 مہینے کے بعد آدمی طلاق نہیں دیتا تو اگر اسلامی حکومت ہوگی تو عدالت شوہر کو طلب کرے گی اور اس کو طلاق دینے کا حکم دے گی. پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر طلاق دینے کا ارادہ ہی کرتے ہیں تو یقیناً اللہ رب العالمین سننے والا جاننے والا ہے. 4 مہینے گزر جانے کے بعد خود بخود طلاق قائم نہیں ہوتی جب تک شوہر اپنے زبان سے طلاق نہ دے. ایلا کے حکم میں طلاق خود بخود قائم نہیں ہوتی. 4 مہینے کی مدت کے بعد شوہر طلاق اگر دینا چاہتا ہے تو اپنے زبان سے طلاق کے الفاظ کہے گا. پھر اللہ نے آگے بیان فرمایا کہ والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء، کہ طلاق شدہ عورتیں
اپنے آپ کو 3 مہینے تک یا 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھے۔ اس آیت کریمہ میں طلاق شدہ عورتوں کے احکامات یا طلاق کے مختلف احکامات اللہ رب العالمین نے بیان کیے۔ سب سے پہلی بات اللہ نے یہ بیان کی کہ جو مطلقہ ہوتی ہے، جو طلاق شدہ عورت ہوتی ہے، اس کی عدت کی مدت جو ہے وہ 3 حیض ہے، یعنی 3 مرتبہ عورت کو اگر حیض آ گیا، 3 مرتبہ عورت پاک ہو گئی، تو اس کے بعد عورت کسی اور دوسرے مرد سے چاہے تو نکاح کر سکتی ہے، شادی کر سکتی ہے۔ تو طلاق شدہ عورت کی جو عدت ہے وہ 3 مہینے اللہ رب العالمین نے بیان کیے۔ پھر فرمایا کہ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، کہ اگر ایمان والی عورتوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے پیٹوں میں پیدا کیا ہے اس کو چھپائیں۔ ان كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر وہ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اس ٹکڑے میں یہ حکم دیا کہ عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پیٹ میں جو حمل رکھا ہے اس کو چھپائے، یعنی طلاق شدہ عورت کو اگر ایک طلاق دے دی گئی تو اگر وہ حاملہ ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے حمل کا لوگوں کے سامنے اظہار کرے۔ اظہار کیے بغیر طلاق کے بعد اگر دوسرا نکاح کرتی ہے، ولادت سے پہلے، بچے کی پیدائش سے پہلے اگر کوئی عورت نکاح کرتی ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت حاملہ ہے، حمل کے دوران اگر اس کو طلاق دی جائے تو اس کی طلاق شدہ عورت کی جو عدت ہوگی وہ بچے کی ولادت تک ہوگی۔ جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا جب تک اس عورت کی عدت ہوگی۔ اسلام نے اس کو ضروری قرار دیا کیونکہ اس کے ذریعے نسب کو اللہ نے محفوظ کرنا چاہا۔ اگر کوئی آدمی، کوئی عورت اگر طلاق شدہ ہے، اگر حاملہ ہے اور اگر اسی حمل کے دوران کسی اور آدمی سے اگر اس کا نکاح ہو گیا تو اس کا بچے کا جو نطفہ ہے وہ خلط ملط ہو سکتا ہے اور اس کا نسب مشکوک ہو سکتا ہے۔ اسی لیے نسب کی حفاظت کے لیے اللہ نے طلاق شدہ عورت جو کہ حاملہ ہے اس کی عدت جو ہے اللہ نے وضع حمل یعنی حمل کا ختم ہونے تک رکھا ہے۔ اس کے ایک مراد یہ بھی ہے کہ اگر عورت اللہ جیسے کہ اس سے پہلی آیت کے اندر بیان کیا گیا کہ عورت کی جو عدت ہے طلاق شدہ عورت کی وہ 3 حیض ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ 3 حیض کی مدت عورت گزارے گی اس کے بعد دوسرے مرد سے نکاح کر سکتی ہے، تو اگر عورت کو چاہے تو عورت چھپا بھی سکتی ہے۔ 3 حیض اس کو آ گئے لیکن وہ یہ کہے کہ مجھ کو 1 یا 2 حیض آیا ہے، اللہ نے اس سے بھی منع کیا، یا پھر اس کو 3 حیض آئے نہیں، 1 یا 2 حیض آئے صرف، اور اس نے یہ بات کہی کہ مجھ کو 3 حیض آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں قسم کی چیزوں سے ایمان والی عورتوں کو منع کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے پیٹوں میں پیدا کیا ہے اس کو چھپانا ایمان والی عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ پھر اللہ نے بیان کیا وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، ان عورتوں کے شوہر زیادہ حق رکھتے ہیں کہ وہ اپنی بیویوں کی طرف رجوع کر لیں اس معاملے میں اگر وہ اصلاح چاہتے ہیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ عورت کی طلاق کے دوران 1 طلاق ہو گئی، دوسری طلاق ہو گئی، تو 2 طلاقوں کے دوران مرد کو اپنی بیوی سے رجوع کرنے کا حق حاصل ہے، اور اگر مرد تکلیف دینے کے لیے یا ظلم کرنے کے لیے اپنی بیوی کو رجوع کرنا چاہتا ہے تو پھر ایسی کوئی بات نہیں، اور اگر تکلیف نہ دے شوہر یا ظلم نہ کرے اپنی بیوی پر تو شوہر کو پورا حق ہے کہ وہ اپنی بیوی سے 2 طلاق کے بعد رجوع کر سکتا ہے، اور عورت کے ولی کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ شوہر اور بیوی کے درمیان دخل اندازی کرے اگر شوہر عورت پر ظلم نہ کرتا ہو۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے یہاں پہ بیان کیا۔ پھر کہا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے حقوق بھی اسی طریقے کے ہیں جس طریقے سے کہ مردوں کے حقوق ہیں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کا مرتبہ عورتوں سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی حقوق عطا کیے ہیں نکاح کو ختم کرنے اور فسخ کرنے کے، جیسے مردوں کو اللہ نے حقوق عطا کیے عورتوں کو بھی اس کا حق دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن اللہ نے کہا کہ مرد کا مقام جو ہے عورت سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فطری قوتیں، فطری صلاحیتیں مرد کے اندر عورت کے مقابلے میں زیادہ رکھی ہیں۔ اس کے علاوہ
معاشی ذمہ داری جو اللہ نے مردوں پر ڈالی ہے، اس کی بنیاد پر بھی مردوں کا مقام جو ہے وہ عورتوں سے زیادہ ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ واللہ عزیز الحکیم، یقیناً اللہ رب العالمین زبردست حکمت والا ہے۔ اس کے بعد کی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے طلاق کا طریقہ ایمان والوں کو بتایا، کہا کہ الطلاق مرتان، کہ طلاق جو ہے وہ 2 مرتبہ ہیں، فإمساک بمعروف اور تسریح بإحسان۔ اس کے بعد یا تو وہ نیکی کے ساتھ اس کو اپنا لے اور تسریح بإحسان یا احسان کے ساتھ اپنی بیوی کو چھوڑ دے۔ ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله، اور تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم نے جو کچھ بھی اپنی بیویوں کو دے رکھا ہے اس میں سے کوئی چیز لو، الا ان يخافا الا يقيما حدود الله، الا یہ کہ یہ خوف یہ ڈر تم کو ہو کہ تم دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے میں طلاق کا طریقہ ایمان والوں کو بتایا اور کہا کہ طلاق جو ہے وہ 2 مرتبہ ہے۔ پہلی مرتبہ آدمی طلاق دے گا اور دوسری طلاق تک آدمی کو رجوع کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ پھر اگر دوسری مرتبہ عورت کو طلاق دے دیا شوہر نے، پھر تیسری طلاق تک مرد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، اپنی بیوی سے تعلق قائم کر سکتا ہے۔ لیکن 2 طلاق کے ہو جانے کے بعد تیسری طلاق جب آدمی دے گا اس کے بعد آدمی کو رجوع کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے طلاق کا یہ حکم ایمان والوں کے لیے بیان کیا۔ اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت کے اندر عورت پر بڑا ظلم ہوتا تھا، مرد جتنی مرتبہ چاہے عورت کو طلاق دیتا تھا اور جتنی مرتبہ چاہے اپنی بیوی سے رجوع کر لیتا تھا۔ اس طریقے سے عورتوں پر بڑا ظلم کیا جاتا تھا، نہ عورتوں کو مکمل طور پر وہ اپناتے تھے نہ عورتوں کو مکمل طور پر وہ آزاد کرتے تھے، چھوڑ دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ظلم و ستم کی رسم کو ختم کیا اور یہاں تک اللہ رب العالمین نے پابند کر دیا ایمان والوں کو کہ طلاق 2 مرتبہ ہے۔ 2 مرتبہ آدمی اگر اپنی بیوی کو طلاق دے گا تو اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ 2 طلاق کا جو نظام قائم کیا ہے اس کی بہت بڑی حکمت ہے، اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ طلاق جو ہے وہ 2 مرتبہ ہے۔ اللہ نے الطلاق مرتان کہا کہ طلاق 2 مرتبہ ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ طلاقیں 2 ہیں، اللہ نے کہا کہ طلاق 2 مرتبہ ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آدمی ایک مجلس میں کتنے ہی بار اگر اپنی بیوی کو طلاق دے تو اس کی طلاق ایک ہی شمار کی جائے گی، اس کی ایک ہی طلاق شمار کی جائے گی۔ اس کے بعد دوسرے مہینے میں آدمی اپنی بیوی کو دوسری طلاق دے گا۔ اللہ رب العالمین نے یہ جو طلاق کا نظام قائم کیا ہے اس کی بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو غصے کی حالت میں اگر طلاق دے دیا یا نادانی میں طلاق دے دیا یا غلطی سے طلاق دے دیا یا جلد بازی میں آ کر اپنی بیوی کو اگر طلاق دے دیا، اور اگر اس کی طلاق کو ایک مجلس کی اگر 3 یا 4 طلاق کو ایک ہی طلاق اگر شمار کیا جائے گا تو پھر اپنے کیے پر اس کو پچھتانے کا اور لوٹنے کا اس کو موقع نہیں دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے طلاق کا یہ جو نظام 3 مہینوں کے اندر رکھا ہے اس کی حکمت یہی ہے کہ اگر آدمی سے غلطی ہو جائے، غصے میں اگر اس نے طلاق دے دی یا جلد بازی میں اگر اس نے طلاق دے دی تو 1 مہینے کے اندر اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، یا پھر دوسری طلاق بھی دے دی تو تیسرے مہینے تک وہ اپنی غلطی کو درست اور صحیح کر سکتا ہے۔ یہ طلاق کا نظام ہے، اور اگر اللہ رب العالمین کے اس نظام کو پلٹا جائے گا اور طلاق کے اس نظام کو نافذ کیا جائے گا جو اکثر و بیشتر لوگ ہمارے ہندوستان میں کرتے ہیں، تو اس سے ایک تو اللہ رب العالمین کی حکمت جو اللہ نے رکھی ہے وہ حکمت ختم ہو جائے گی، اور دوسرے جو ہے معاشرے کے اندر بہت زیادہ فتنہ فساد اور بہت ساری برائیاں معاشرے کے اندر جنم لے گی، اور یہ چیزیں ہم اپنے سوسائٹی کے اندر معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ 2 مرتبہ طلاق ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ اس کے بعد کی آیتوں میں بات کی اللہ تعالیٰ نے طلاق کے ساتھ ساتھ عورت کے لیے جو اللہ رب العالمین نے علیحدگی کا راستہ رکھا ہے اس کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ فرمایا کہ فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون۔ اللہ رب العالمین نے خلا کا حکم اس میں بیان کیا کہ اگر عورت
اپنی بیوی سے، اپنے شوہر سے اگر علیحدہ ہونا چاہتی ہے تو عورت کو بھی اللہ نے خلا کی اجازت دی ہے، اور خلا کے اندر یہ معاملہ یہ ہوگا کہ عورت شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے گی، اور شوہر سے جو اس نے مہر میں جو رقم لی ہے، مہر کی رقم شوہر کو واپس کر دے گی۔ یہ طلاق کا طریقہ ہے۔ اور اگر کوئی مرد ایسا ہے کہ عورت کو خلا دینا نہیں چاہتا یا نہیں دیتا تو عدالت اس کو بلا کر، شوہر کو بلا کر عورت کو طلاق دینے کا حکم دے گی۔ اس کے باوجود اگر شوہر طلاق نہیں دیتا تو عدالت اس بات کی مجاز ہے، اس کے بعد کا حق ہے کہ عورت اور مرد کے درمیان کا جو نکاح ہے اس کو ختم کر دے۔ لہٰذا اس خلے کے احکامات پہ اللہ رب العالمین نے اس میں بیان کیے، اور خلا کی جو عدت ہے عورت کے لیے وہ 1 حیض ہے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے یہ بھی بیان کیا کہ جہاں عورت کو خلا کا اختیار ہے، وہیں اسلام نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی عورتوں کے لیے بیان کی کہ عورت بلا سبب، بلا کسی معقول وجہ کے اپنے شوہر سے علیحدگی کا مطالبہ نہ کرے، طلاق کا یا خلا کا مطالبہ نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بیان کی ایسے عورتوں کے لیے کہ ایسی عورت جو اپنے شوہر سے بنا کسی وجہ کے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، قیامت کے روز وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گی۔ حالانکہ جنت کی خوشبو کئی میلوں تک جنتیوں کو سنائی دے گی اور محسوس کی جائے گی، لیکن ایسی عورت جو بنا کسی وجہ کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، اللہ جنت کی خوشبو بھی اس پر حرام کر دے گا۔ لہٰذا یہ چند طلاق کے احکامات ہیں اور خلا کے احکامات ہیں۔ ان احکامات کو پڑھنا اور یہ چیزیں ہمارے ذہن میں رکھنا بے حد ضروری ہے۔ بہت سارے معاملات ہمارے سوسائٹی معاشرے کے اندر ہوتے ہیں، لیکن معلومات نہ ہونے کی وجہ سے، علم کے نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری غلطیاں انسانوں کے معاشرے کے اندر، مسلمانوں کے اندر ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو قرآن مجید کی آیات کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔